اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا CMW ہمارا پارٹ فرسٹ کے جو لیکچر ہیں پیج نمبر 99 سے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ماڈیول 2.1 سیف مدرہڈ یعنی محفوظ ماں۔ تو اس کے عنوانات دیکھتے ہیں بیٹا۔ ماؤں کی زندگیاں بچانے کے لیے دنیا میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے منطق پر گفتگو کر سکیں گے اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد۔ ماؤں کی زندگی کو بچانے کے لیے حکومت کے کردار اور ذمہ داریوں کی وضاحت کر سکیں گے۔ ماں بننے کے عمل کو محفوظ بنانے کے لیے پیش قدمی کے نظریہ کی وضاحت کر سکیں اور خاص طور پر ماؤں کے لیے اور عمومی طور پر کمیونٹی کے لیے اس کے فوائد بیان کر سکیں گی تو اس قابل ہو جائیں گے بیٹا۔ تعلیم و تربیت کے جو طریقے ہیں اس میں متعمل لیکچر ہوگا، بحث و مباحثہ ہوگا اور گروپ ورک ہوگا۔ یہ تو بیٹا جو کالجز میں پراپر اسٹڈی ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور تعارف کیا ہے ماؤں کی زندگیاں بچانا، حکومت کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اس میں، ماں بننے کے عمل کو محفوظ بنانے کے لیے پیش قدمی، سیف مدرہڈ کے اقدامات، کارروائیوں کے فوائد اور ماڈیول کی دہرائی۔ تو ہم اس کے اندر سب سے پہلا کیا ہے بیٹا، سب سے پہلا فرسٹ آف آل کیا تھا، ماؤں کی زندگیاں بچانا۔ تو ہم یہ پڑھتے ہیں حمل اور بچے کی پیدائش سے متعلقہ پیچیدگیوں کی وجہ سے ہر روز 14,000 عورتیں مر جاتی ہیں۔ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے بیٹا، یہ معروضی بن سکتی ہے کہ ہر روز کتنی عورتیں مر جاتی ہیں، 1400 عورتیں مر جاتی ہیں، 1400۔ اس کے علاوہ ہزاروں حمل کے دوران کسی نہ کسی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ پیچیدگیاں تو عورتوں اور ان کے بچوں کے لیے جان لیوا ہیں اور یا پھر شدید معذوری پیدا کرتی ہیں بیٹا۔ مڈ وائف ان خطرات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ ماڈیول ماں بننے کے عمل کو محفوظ بنانے کے لیے پیش قدمی یعنی سیف مدرہڈ انیشیٹو کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو ہے وہ پہل کرنا اس میں، تو اس کے بارے میں ہے۔ یہ ماڈیول جو ہے وہ عورتوں کو کس طریقے سے محفوظ بنانا ہے اس کے بارے میں بیٹا۔ ماں بننے کے عمل کے دوران عمل میں عورت کو درپیش خطرات کافی حد تک کم کیے جا سکتے ہیں اگر ایک عورت کو، یہ مندرجہ ذیل پوائنٹ بیٹا بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں کہ ماں کے خطرات کم کرنے کے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ لکھ دیں گے، پورے نمبر آئیں گے آپ کے۔ حاملہ ہونے سے پہلے صحت مند اور تندرست ہو، یہ ذہن نشین کر لینا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ تھا تو اس کا علاج کیا جائے پہلے۔ حمل کے دوران کم از کم 4 مرتبہ کسی تربیت یافتہ رکن صحت سے معائنہ کروائے۔ اس کو کہتے ہیں بیٹا اینٹی نیٹل کیئر، یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے اور حاملہ ہونے کے بعد جو درمیان کا وقفہ ہوتا ہے جس میں عورت حاملہ تھی تو 4 مرتبہ کم از کم ڈاکٹر کے پاس جائے گی۔ پھر اس کے بعد حمل بچے کی پیدائش کے دوران یعنی حمل کے دوران اور بچے کی پیدائش کے دوران یا پیدائش کے بعد کسی ہنگامی صورتحال، ایمرجنسی یا پیچیدگی کی دیکھ بھال کے لیے ضروری ساز و سامان سے لیس مرکز صحت تک آسانی سے رسائی رکھے۔ یہ بیٹا ساری کی ساری چیزیں، تینوں مراحل عورت کے لیے بڑے خطرناک ہیں۔ ایک حمل کا دورانیہ جو 9 ماہ کا ہے، پھر پیدائش کا دورانیہ چاہے وہ 12 گھنٹے لگیں 10 گھنٹے لگیں وہ والا، اور پیدائش کے بعد 6 ہفتے یعنی 40 دن جس کو سوا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ 3 جو مراحل ہیں اس کو ہم کہیں گے بیٹا حمل، بچے کی پیدائش اور پیدائش کے بعد۔ یہ تینوں مرحلے، اس میں اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو جائے تو اس کو اتنا پتہ ہو کہ کون سا ہاسپٹل قریب ہے اور کیسے پہنچنا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد کم از کم پہلے 12 گھنٹوں کے دوران اور پھر 6 ہفتوں کے بعد اپنا اور اپنے بچے کا معائنہ کروائے۔ یہ وہی بات آ گئی بیٹا کہ بچے کی پیدائش کے بعد 12 گھنٹے اور پھر 6 ہفتوں تک اپنا اور اپنے بچے کا معائنہ لازمی کرواتی رہے ماں، کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ یعنی سوا مہینہ اس کے لیے بڑا یہ خطرناک ہوتا ہے، جس کو ہم عام سا سمجھ لیتے ہیں۔ ماں کی صحت کی طرف توجہ دینے کا مطلب اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ حمل اور بچے کی پیدائش کے دوران تمام عورتوں کو صحت مند اور محفوظ رہنے کے لیے جس دیکھ بھال کی ضرورت ہے وہ انہیں ملے۔ یہ دیکھ بھال خاندان میں نئے بچے کی آمد پر خود کو نئے حالات میں ڈھالنے، بچے کو چھاتی سے دودھ پلانے کا آغاز کرنے اور دودھ پلانا جاری رکھنے میں، حمل اور بچے کی پیدائش کے تھکا دینے والے عمل کے بعد اور صحت کی بحالی میں عورت کی مدد کے لیے ہے۔ یعنی 4 پوائنٹ ہیں بیٹا۔ تو ماں کی صحت کی طرف توجہ دیں گے تو کیا ہوگا کہ بچے کی پیدائش کے دوران جو ہے وہ تمام عورتیں صحت مند رہیں گی اور محفوظ رہیں گی، اور خاندان میں نئے آنے والے جو بچہ ہے وہ خود کو نئے حالات میں ڈھالنے کے قابل ہو جائے گا اور دودھ پینے کا آغاز ہو جائے گا اسے۔ اور ماں جو ہے وہ ماں کو جو تھکا دینے والا عمل تھا یہ بچے کی پیدائش کا، اس کے بعد اس کی صحت بحال ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزوں میں مدد کرنی ماں کی۔ اس کے پوائنٹ میں نے بنا دیے، یہ 1 2 3 4 لکھا ہوا ہے، آپ پوائنٹ بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں۔
ماں بننے کا محفوظ عمل جس کو سیف مدرہڈ کہتے ہیں کچھ سماجی اور معاشرتی عوامل کے علاوہ صحت کے نظام اور صحت کے لیے حکومت کی پالیسی کی بدولت ہی ممکن ہے، یعنی حکومت کو لازمی کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے ان کے لیے۔ ماں کی صحت جانچنے کے لیے جو معیارات استعمال کیے جاتے ہیں ان میں پیدائشوں کی وہ تعداد جو کسی ہنرمند کارکن صحت کے ہاتھوں ہوئی ہو، مانع حمل طریقوں کے استعمال کی شرح اور ماؤں کی اموات اور معذوری شامل ہیں۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں، اس میں بھی لکھ سکتے ہیں بیٹا جانچنے کا معیار کیا ہے کہ پہلے جو بچے پیدا ہوتے رہے ہیں کسی ہنرمند عورت LHV دائی یا کسی CMW کے ہاتھ لگے ہیں اس کو، پھر مانع حمل جو طریقے استعمال کرتے ہیں مانع حمل کہتے ہیں جن سے حمل نہ ہو، حمل روکنے کے طریقے جس سے پراپر وقفہ بنتا ہے بچوں کے درمیان میں کم از کم 3 سال کا، اور ماؤں کی جو اموات اور معذوری ہیں وہ دیکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ماؤں کی جو اموات کے درست جانچ بہت مشکل ہے، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں پر شماریات حیات وائٹل اسٹیٹکس کو اکٹھا کرنے کا نظام غیر مؤثر ہو، تو اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کتنی عورتیں معذور ہوئی، کتنی مر گئی، کتنیوں کو کیا ہوا، تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس میں بیٹا؟ یہ حکومت کی خاص ذمہ داری ہے کہ وہ تمام عورتوں کو حمل کے دوران اینٹی نیٹل حمل کے دوران بیٹا میں نے پہلے بھی بتایا ابھی جو حمل کے دوران 9 ماہ تک 4 مرتبہ کم از کم اپنا معائنہ کروائے گی، وہ کیا کہلائے گی؟ اینٹی نیٹل کیئر، اور بچی کی پیدائش کے بعد پوسٹ نیٹل دیکھ بھال کی سہولیات مہیا کرنے اور بچے کی پیدائش کے دوران ان کی مدد کرنے کے لیے کارکنان صحت کو تربیت دے۔ علاوہ ازیں جن عورتوں کو حمل اور بچے کی پیدائش کے دوران سنگین مسائل سے گزرنا پڑے انہیں خاص دیکھ بھال مہیا کی جا سکے اور بروقت ریفر کیا جائے۔ ریفر کا مطلب یہ ہے بیٹا اگر ایک ہاسپٹل میں اس کو مسائل درپیش آ رہے ہیں اور ایسی مشینری اور ایسا علاج ممکن نہیں ہے تو فوراً کسی دوسرے ہسپتال تک اس کو بھیجا جائے ایمبولینس کروا کے۔ بہت سی حکومتوں نے ایک بین الاقوامی معاہدے کی منظوری دی ہے عورتوں کے خلاف ہر قسم کی بے انصافیوں کو مٹانے، جس کو کہتے ہیں ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن، کہ عورتوں کے خلاف جو بھی ناانصافیاں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے معاہدے میں حکومت قانونی طور پر حاملہ عورت کی ضروریات کے مطابق سہولیات فراہم کرنے کی پابند ہے۔ اب بین الاقوامی سطح پر یہ اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ مندرجہ ذیل جو عوامل ہیں ماؤں کی اموات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اہم ہے، اور حکومت کو ان پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سے ہیں بیٹا؟ یہ پوائنٹ بھی یاد رکھ رہے کہ حکومت نے کیا کام کرنے ہیں۔ کوئی پوچھ لیتا ہے سوال 5 نمبر کا کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے سیف مدرہڈ میں ماؤں کو بچانے کے لیے، تو مرد اور عورت میں غیر مساوی سلوک کو کم کرنا۔ آج تک عورتوں کو برابری کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر خدا نخواستہ کوئی پیچیدگی بھی ہو گئی تو گھر کی جو بوڑھی عورتیں ہیں یا اور بڑی عورتیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی نمی آ گئی ہے، یہ کوئی پہلے مرتبہ مطلب بچے کو جنم دے رہی ہے، ساری عورتیں بچے کو جنم دیتی رہی ہیں، اس کو فیصلہ ہی نہیں کرنے دیتے، اس کی تکلیف کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو پہلے تو سب سے پہلے یہ غیر مساوی سلوک ختم کریں گے، پھر گھر کا کوئی بڑا فیصلہ کرے گا، جی شوہر کرے گا یا جی حاجی آصف فیصلہ کرے سی ہیں، تو یہ غیر مساوی سلوک ہے۔ پہلے تو عورت کو سمجھنا ہے، مرد اور عورت میں جو غیر مساوی سلوک ہے اس کو کم کرنا، عورتوں کے غذائی معیار کو بہتر بنانا۔ عورتیں کچھ دیہاتی علاقوں کی عورتیں بیچاری ایک تو ان کو فنانشیل پرابلم ہوتی ہے، یا اگر وہ کوئی گائے بھینس بکری وغیرہ بیچ بھی لیں تو اس کے پیسے بس وہ گتھلی میں بند کر کے رکھ دیتی ہیں اور اپنے اوپر کوئی خرچ نہیں کرتی، سارا دودھ جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں اور اپنے اوپر کوئی خرچہ نہیں کرتی۔ تو بس یہ جو ہے وہ عورتوں کی غذائی معیار کو بہتر بنانے میں بھی گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ تو یہ اقدامات کچھ ہیں بھی، کچھ عورتیں دیتی ہیں کچھ چاکلیٹ ٹائپ چیزیں جو ہر روز عورت نے کھانی ہوتی ہے حمل کے دوران، اس میں طاقت ہوتی ہے، اس میں پینٹ بٹر ہوتا ہے میرے خیال سے، اور وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، تو ان کی جو غذائی ضروریات ہیں اس کو پورا کرتا ہے وہ۔ لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی بڑھانا یہ بھی حکومت کا کام ہے، تاکہ اگر لڑکی پڑھی لکھی ہوگی تو اپنے اچھے برے کو خود سمجھ سکے گی۔ ڈلیوری پیدائش کے وقت مؤثر ماہرانہ دیکھ بھال فراہم کرنا، یہ ہاسپٹل میں کسی بھی LHV کا یا کسی گائناکالوجسٹ کا انتظام کرنا، یہ بھی کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا بیٹا۔ عورت مریضہ کو ریفر کرنے کا مؤثر نظام تشکیل دینا، عورت کو یا مریضہ کو، یہ سلیش ہوتی ہے، اس کا مطلب یا ہوتا ہے بیٹا، ڈلیوری یا پیدائش ایک ہی لفظ ہیں، عورت یا مریضہ ایک ہی لفظ ہیں، تو ان کو ریفر کرنے کا مؤثر نظام تشکیل دینا۔ آج کل گورنمنٹ نے وہ 1034 والی سہولت نکالی ہوئی ہے، وہ اچھی ہے، جو حاملہ عورت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتی ہے۔ تمام عورتوں کے لیے دوران حمل، پیدائش اور بعد از حمل دیکھ بھال، اس کو میٹرنل کیئر کو یقینی بنانا، ضلع کی سطح پر دیکھ بھال کا پلان بنانا اور کمیونٹی کی شمولیت کو یقینی بنانا۔
ضلعی طور پر ضلعی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بیٹا ضلع میں ہوتا ہے یہ بڑا ہاسپٹل، اس لیول پہ ماؤں کی صحت میں بہتری جانچنے کے لیے پروسیس انڈیکیٹر استعمال کرنا، پیدائش میں مناسب وقفہ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو مزید فروغ دینا، یہ سارے کام کس کے تھے؟ گورنمنٹ کے کرنے والے۔ اب ماں بننے کے عمل کو محفوظ بنانے کے لیے جو پیش قدمی ہے اس میں کیا کرنا ہے بیٹا؟ ماؤں کی صحت پر 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے تحقیقاتی کاموں اور تجربوں سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سیف مدرہڈ کی پیش قدمی ایک مناسب اور کم قیمت پر اعلیٰ سماجی و معاشی فائدے کی حامل ہے، یعنی اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا اور فائدے بہت زیادہ ہیں اس کے، اور ماں کی صحت بہتر بنانے کے لیے اقدامات یا کارروائیاں خراب سے خراب تر حالات میں بھی ممکن ہیں۔ تو اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، تھوڑے سے اقدامات کرنے سے ماں کو اور بچے کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تو 1987 میں ورلڈ بینک نے WHO بیٹا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا میں صحت سے متعلق مسائل کو دیکھتا ہے، اور UNFPA کی شراکت سے نیروبی میں سیف مدرہڈ کانفرنس منعقد کی۔ نیروبی بیٹا یہ کینیا کا جو ہے وہ کیپٹل ہے نیروبی، اور یہ بڑا خوبصورت شہر ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ کانفرنس منعقد ہوئی جس میں سیف مدرہڈ انیشیٹو کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ پوری دنیا میں خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں ماں کی اموات کے بوجھ کو کم کرنے کی کوششوں میں یہ سیف مدرہڈ انیشیٹو کی بنیاد ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ سیف مدرہڈ انیشیٹو کیا ہے بیٹا؟ یہ ایک پروگرام تھا، اس کا نام ہے اس کو شارٹ میں کیا کہیں گے؟ SMI، ٹھیک ہے۔ اس میں 2000 تک ماؤں کی اموات اور معذوری کا نصف حصہ کم کرنے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا گیا تھا۔ تو سن 2000 تک، یعنی کہ کیا یہ 1987 میں تھا، اور اس پروگرام کا یہ تھا کہ ہم ایسے اقدامات کریں گے جس میں 2000 آتے جو ہے وہ عورتوں کو اتنے جو ہے ایسے اقدامات کر دیے جائیں گے عورتوں کے لیے کہ جو اموات ہر روز 1400 ہوتی ہیں یعنی آدھی آ جائیں گی، مطلب 700 اموات ہوا کریں گی پھر، تو یہ نصف حصہ کم ہو جائے گا 2000 تک۔ سیف مدرہڈ کے لیے انٹر ایجنسی گروپ تشکیل دیا گیا جس کی سرپرستی میں یہ میٹنگ ترتیب دی گئی۔ یہ معروضیاں بن سکتی ہیں بیٹا، ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ حمل کی مدت یا اس کے نتائج سے قطع نظر وہ تمام واقعات جو حمل کو غیر محفوظ بناتے ہیں تو سیف مدرہڈ کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد انٹر ایجنسی گروپ اور دیگر گروپوں نے سیف مدرہڈ پر کام کر کے واضح حکمت عملی کا خاکہ اور ماؤں کی اموات اور معذوری کو کم کرنے کے لیے مخصوص جو ہیں اقدامات کا خاکہ بنایا، جس کا حوالہ اکثر سیف مدرہڈ کے ستونوں کے طور پر دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یعنی کہ یہ جو گروپ بنائے تھے انہوں نے کام تو کیا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ سیف مدرہڈ ہے بیٹا، یہ دیکھ لیں اس کا ایک چارٹ بنایا ہوا ہے، اس کو میں تھوڑا سا شارٹ کر کے دکھاؤں تو آپ کو یہ دیکھیں، اس سے یہ دیکھنے میں بڑی مدد ملے گی کہ پیدائش میں مناسب وقفہ ہو، حمل کے دوران کی دیکھ بھال ہو، صارف اور محفوظ ڈلیوری، زچگی کی بنیادی دیکھ بھال، یہ اس کے بنیادی ہیں، اور ماؤں کی بنیادی دیکھ بھال، یہ اس کے 5 جو ہیں مراحل ہیں۔ پھر صحت کی بنیادی دیکھ بھال جس کو پرائمری ہیلتھ کیئر کہتے ہیں، پھر عورتوں سے عدل انصاف جس کو کہتے ہیں ایکوٹی فار وومن، اور پھر آ جائے گا سیف مدرہڈ کے یہ 4 ستون ہیں، 4 پلرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ بیٹا یہ پوری عمارت بنا دی ہے، یہ ایک گھر ٹائپ بنا دیا ہے کہ اگر ان چیزوں پہ اگر ہم عمل کریں گے، ان 4 پلرز پہ کہ پیدائش میں مناسب وقفہ ہو، حمل کے دوران کی دیکھ بھال ہو، صاف اور محفوظ ڈلیوری ہو، اور زچگی کی بنیادی دیکھ بھال اگر کسی عورت کو ملے، تو ان 4 چیزوں پہ عمل کر کے تو یہ عمارت پوری کھڑی ہو سکتی ہے۔ ماؤں کی بنیادی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی، اور صحت کی بنیادی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی، اور عورتوں سے عدل بھی ہو جائے گا۔ تو یہ سیف مدرہڈ کے 4 پلر ہیں بیٹا۔ تو ماؤں کی صحت کو بہتر بنانا، معلومات سے عمل تک، یہ بیٹا بہت امپورٹنٹ ہے پوائنٹ، یہ 4 ہیں۔ دنیا میں ماؤں کی اموات کی ناقابل قبول حد تک زیادہ تعداد کا عرصہ دراز سے مسئلہ حل کرنے کی نت نئی کاوشیں کی گئی ہیں، لیکن افسوسناک، یہ لفظ بیٹا افسوسناک ہے، حقیقت یہ ہے کہ اب بھی کئی مائیں اور ان کے نومولود بچے حمل اور پیدائش کے عمل سے متعلقہ پیچیدگیوں سے ضروری دیکھ بھال نہ ہونے کی بنا پر مر رہے ہیں۔ ماؤں کی اموات کے تناسب جس کو میٹرنل مورٹل ریٹ میں کمی کرنے
کی ناکام کوششوں کی وجہ سے نہ صرف انفرادی اور اجتماعی سطح پر نقصان ہو رہا ہے، بلکہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان تمام مواد کو روکا جا سکتا ہے لیکن ان پر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ جیسا کہ 2005 کی ورلڈ ہیلتھ رپورٹ میں بتایا گیا ہے، جیسا کہ آپ پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان اموات کی بڑی تعداد کو روکنے کے طریقے موجود ہیں جن کے لیے کسی پیچیدہ اقدامات کارروائی کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی روکا جا سکتا ہے۔ 2005 میں کی جو ورلڈ ہیلتھ رپورٹ ہے اس میں تجویز کیا گیا ہے کہ MMR کو کم کرنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ ملک کی سیاسی سطح پر عدم دلچسپی ہے یا کم قیمت مؤثر کارروائی پر عمل کروانے کی اہلیت کا فقدان ہے، یعنی کہ حکومت دلچسپی نہیں لے رہی اور وہ ایسا خرچہ ہی نہیں کر رہی جس سے ماؤں کو اور ان کے بچوں کو بچایا جا سکے۔ فقدان کا مطلب کمی ہونا بیٹا۔ اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اکثر ممالک میں جہاں MMR سب سے زیادہ ہے، یعنی مائیں جہاں سب سے زیادہ مرتی ہیں، وہاں قابل اور ہنرمند کارکن صحت کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے، یعنی وہاں روایتی طور پر عورتیں خود بخود اپنا کیس کرتی ہیں، ان کو تجربہ ہوتا نہیں اور وہ بچے کو یا اس عورت کو مار بیٹھتی ہیں، کیونکہ مہارت سے دیکھ بھال کرنے کے لیے ماہر کارکن صحت کی ضرورت ہے جو ماؤں کو اعلیٰ معیار کی دیکھ بھال فراہم کر سکے۔ ماں اور بچے کی پیچیدگیوں کی نوعیت کی وجہ سے تمام ماؤں اور بچوں کو ہنرمند کارکن صحت سے دیکھ بھال حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ کارکن صحت ایسی ماؤں اور بچوں کو جنہیں کسی خاص دیکھ بھال کی ضرورت ہو ہسپتال ریفر کر سکے۔ اصل ہنرمند کارکن صحت جیسے WHO اور دیگر نے بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ ایک مڈ وائف ہے، یعنی یہ زور دیا جا رہا ہے کہ اصل جو تجربہ کار عورت وہ کون ہو سکتی ہے؟ مڈ وائف۔ تو یہ سارا کا سارا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ بھی کرو، زیادہ سے زیادہ مڈ وائفیں بناؤ تاکہ عورتوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ مڈ وائف ایک تجربہ کار ہوتی ہے، ماہر ہوتی ہے اپنے کام کی۔ تو WHO نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ مڈ وائف جو ہے وہ معاشرے میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بہت سے ممالک میں جن میں بہت زیادہ آبادی ہے اور ماؤں کے مواد بھی زیادہ ہیں، وہاں مڈ وائفری دیکھ بھال سب کے لیے مہیا نہیں ہے، یعنی مڈ وائفیں بھی کہیں ملتی ہیں، آبادی زیادہ ان کی مڈ وائفیں کم ہیں۔ در حقیقت ایشیا اور افریقہ کے زیادہ تر ممالک میں کمیونٹی میں عورتوں کو مڈ وائفری کی دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے صحت کے نظام میں نچلی سطح پر فائز نیم ہنرمند کارکن صحت جو مختلف نوعیت کے امور سر انجام دیتی ہیں، انہی پر انحصار کیا جاتا ہے، یعنی جب مڈ وائف نہ ملے تو نچلے درجے کی کوئی بھی عورت ہے اسی پہ بس وہ کہتے ہیں بھئی یہی کیس کر دے گی بیچاری، کیونکہ کمیونٹی میں اکثر عورتوں بالخصوص غریب عورتوں کو ان تک رسائی آسانی سے ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو دائیاں ہیں بس وہ آسانی سے مل جاتی ہیں محلوں میں، گاؤں میں، اور کمیونٹی مڈ وائف تک رسائیاں جو ہیں وہ کم ہیں۔ بہت سارے غریب ممالک ہیں بیٹا، وہ بیچارے جو ہے اتنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ CMW کی فیس ادا کر سکیں، تو یا CMW وہاں پہ کم ہے، لیکن کوئی نہیں مسئلہ، زیادہ سے زیادہ ابھی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ CMW جو ہے یہ کورس بہت زبردست ہے اور لڑکیاں زیادہ سے زیادہ کریں اور آگے آئیں۔ ماؤں کی اموات، سمندر میں برف پہاڑ کی نظر آنے والی چوٹی کی مانند ہے، یعنی ماؤں کی جو اموات ہے نا، اتنی زیادہ عورتیں مرتی ہیں لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا۔ جیسے سمندر میں اگر کوئی برفانی چوٹی ہو یا پہاڑ ہو تو سمندر کے پانی نے اس کو ڈھانپا ہوتا ہے، تو کوئی بھی جہاز وغیرہ گزرے تو اس کو نظر نہیں آتا اور وہ اکثر اس سے ٹکرا جاتا ہے۔ ٹائٹینک جہاز آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی سمندر میں موجود کسی چٹان سے ہی ٹکرایا تھا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تو سیم اسی طریقے سے وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ماؤں کے مواد ہے تو بہت زیادہ لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ تو مڈ وائف کا ہونا بیٹا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا جاؤں اس کے اندر کہ ایک شخص جو ہے، میں بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں، تو رات کو 1 بجے وہ آ گیا تو وہ کہتا ہے یار میری مسز کو جو ہے نا وہ پیشاب کی نالی لگانی ہے اور آپ چلو لازمی۔ تو میں نے کہا یار میں تو ایک لڑکا ہوں، کسی عورت کا انتظام کرو آپ۔ وہ کہتا ہے یار اس وقت کوئی نہیں مل رہی، رات کا پچھلا پہر ہے اور بڑا مسئلہ ہے۔ تو فی الحال تو میں اس کے ساتھ گیا اسی پریشانی کے عالم میں اور یہ دعائیں کرتے ہوئے کہ کاش کوئی عورت ایسی ہوتی تو یہ مجھے بالکل بھی نہ لے کے جاتا، کیونکہ عورت کا اور مرد کا ایک پردہ ہوتا ہے بیٹا۔ تو لیکن پھر بھی شکر الحمدللہ کہ ایسا سین بنا نہیں، وہ زیادہ سیریس تھی تو میں نے ایمبولینس بلا کے اس کو ہاسپٹل شفٹ کروا دیا۔ تو میں نے خود اس کو پیشاب کی نالی پاس نہیں کی، لیکن اگر اچھی مڈ وائفیں جگہ جگہ پہ موجود ہوں تو کم از کم ایسی عورتوں کا جو کہ بیچاری مجبوراً اپنا پردہ کسی مرد کے آگے ظاہر کرتی ہیں تو ان کی تو دیکھ بھال کریں گی نا۔ تو اچھے سے سیکھیں، اچھے سے پڑھیں اور اس ملک اور قوم کی خدمت میں اہم کردار ادا کریں بیٹا۔ تو ہم پڑھتے ہیں ماؤں کی جو اموات ہے وہ سمندر میں برف کی پہاڑ کی نہ نظر آنے والی چوٹی کی مانند ہے،
ماں کی صحت کو حمل اور بچے کی پیدائش کے دوران صرف زندگی اور موت کے زمرے میں دیکھنا پچھلی 2 دہائیوں سے ماؤں کی صحت کی بہتری میں حائل مسائل کے حل کے لیے مواقع کھو دینے کے مترادف ہے۔ انسانی حقوق کے لیے مختلف بین الاقوامی معاہدوں کو پورا کرنے میں بھی یہ سوچ ممالک کی مدد نہیں کرتی۔ اس امر کو یقینی بنانے کے لیے نہ صرف عورتیں بلکہ مردوں کو بھی صحت کے حق کی رسائی ہو مختلف حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ماں کی صحت کی بہتری کے لیے یہ حکمت عملی اور ان عوامل کی نشاندہی کرتی ہے جن کی وجہ سے عورت کی صحت کا معیار خراب ہے۔ غربت ہے، غذائی کمی ہے، صحت کے بارے میں معلومات اور تعلیم کی کمی ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ ان کا اپنا جو جسم ہے کیسے کام کر رہا ہے اور بیماری کی شناخت کیسے کرنی ہے۔ عورتوں کو خود بھی نہیں پتہ بیٹا، غربت بھی ہے، غذائی کمی بھی ہے، اور سب سے بڑی ناخواندگی ہے الٹریسی، یعنی پڑھا لکھا نہ ہونا۔ کم از کم اپنے جسم کے بارے میں تو معلومات ہونا۔ دیگر اہم عوامل یہ ہیں کہ خود کو کمتر محسوس کرنا، عورت کو اپنی صحت کی بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھانے کی اجازت نہ ہونا، اور یہ نہ جاننا کہ کب اور کیسے کسی خاص ماہرانہ دیکھ بھال تک رسائی کرنی ہے۔ یعنی عورتیں جو بیچاری وہ ڈرتی رہتی ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتاتی بھی نہیں ہیں، سسرال کے ڈر سے، شوہر کے ڈر سے، جو کچھ شریک ہوتے ہیں ان کے ڈر سے کہ مجھے یہ کہیں گے، تانے ماریں گے کہ یہ نیا بچہ پیدا کر رہی ہے، خام خواہ جو انسانہ ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ معیاری، کم قیمت اور قابل قبول صحت کی دیکھ بھال کا حق لینے کے قابل ہونا، تو یہ بھی عورتیں نہیں ہیں بیچاری۔ اس وجہ سے بہت زیادہ عورتیں مرتی ہیں جن کی موت کا ٹھیک سے پتہ بھی نہیں چلتا۔ در حقیقت ان عوامل کو نظر انداز کرنے کا مطلب ملک کی سماجی، سیاسی اور معاشی ترقی میں عورت کے حصے کی اہمیت کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ اس طرح عورتوں کی صحت کو بہتر بنانے اور خاص طور پر ماں اور بچوں کی اور خاندان کی دیگر افراد کی فلاح کے لیے کی جانے والی سرگرمیاں دراصل معیاری پرائمری ہیلتھ کیئر یعنی صحت کے بنیادی دیکھ بھال ہے، جو کہ مستقل اور مسلسل فرق ڈالتی ہے۔ اس تک بہتر رسائی کی ضرورت ہے۔ صحت کے بنیادی دیکھ بھال مسلسل دیکھ بھال کا حصہ ہے، جو کہ عمومی دیکھ بھال سے شروع ہو کر ہسپتال ریفر کیے جانے پر زچگی کی اور نومولود کی خاص دیکھ بھال ہے۔ یعنی کہ بیٹا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی مسلسل دیکھ بھال ضروری ہے عورت کی، بار بار اس کو وہ توجہ دی جا رہی ہے کہ پہلے بنیادی دیکھ بھال کریں عورت کی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی نیٹل کیئر حمل کے دوران، پھر اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہاسپٹل لازمی شفٹ کریں۔ پھر مڈ وائف، ماں اور بچہ ایک اہم رشتہ ہے۔ یہ مڈ وائف جو ہے بیٹا وہ ایک دوسری ماں ہے بچے کی، جو ایک ماں تو جنم دے رہی ہے، دوسری اس کو دنیا میں لانے کا سبب بن رہی ہے۔ تو اس لیے آپ کا کام مڈ وائفری کا مجھے بہت پسند ہے اور یہ ہونا چاہیے، اچھے سے شوق سے پڑھیں اس کو۔ مڈ وائف کی بین الاقوامی کمیونٹی، خاص طور پر پیشہ ورانہ انجمن یا ایسوسی ایشن جو کہ دنیا بھر میں مڈ وائف کی نمائندگی کرتی ہے، وہ انٹرنیشنل کنفیڈریشن آف مڈ وائفز، یہ انگلش میں بھی لکھ دیا ہے بیٹا، یعنی ICM کے مطابق مڈ وائفری کی جو دیکھ بھال ہے اس کو صحت کی بنیادی دیکھ بھال یعنی پرائمری ہیلتھ کیئر کا ایک اہم جزو بنانے کی ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں وہ شواہد کی بنیاد پر اچھی تعلیم یافتہ ہنرمند مڈ وائف کی ضرورت کو سمجھتی ہیں۔ ایسی مڈ وائف کی جب مناسب تربیت کی جائے، وہ عورتوں کو پرائمری ہیلتھ کیئر کے تمام اجزاء فراہم کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اگر ہنرمند مڈ وائف کو کمیونٹی میں رکھا جائے اور پیچیدگی کی صورت میں مریضوں کو ریفر کرنے پر محکمہ صحت اس کی مدد کرے تو ان کی خدمات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ پہلے کچھ عرصہ پہلے 8 10 12 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ CMW کا کورس سرکاری ہاسپٹل میں سٹارٹ کروایا تھا، اور جو بچی یہ کورس کمپلیٹ کرتی تھی اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک ویٹ مشین، ڈیلیوری ٹیبل اور کچھ ادویات، موبائل فون اور کافی ساری چیزیں دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکے، اپنا کلینک بنا سکے۔ تو اگر حکومت جو ہے بیٹا یہ مدد کرے تو ان کی خدمات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے ممالک میں مڈ وائف کے طبقے کی بنیاد پرائمری ہیلتھ کیئر میں ہے۔ در حقیقت آج کل وہ ممالک جن میں MMR یعنی میٹرنل موٹیلٹی ریٹ یعنی ماؤں کی اموات کم ہے، وہاں پر تربیت یافتہ ہنرمند مڈ وائفیں کام کر رہی ہیں۔ یعنی اگر ماؤں کی اموات جہاں کم ہے نا تو مڈ وائفوں کی وجہ سے ہی کم ہے، وہاں پہ مڈ وائفیں کام کرتی ہیں تو مائیں کم مرتی ہیں۔ ان ممالک میں مڈ وائفری کے پیشے کی ترقی کا ماضی پبلک ہیلتھ کی پیش قدمی اور کمیونٹی میں جا کر خاص طور پر غریبوں اور کم حیثیت عورتوں کو سہولیات مہیا کرنے سے منسلک ہے۔ یعنی وہ غریب عورتوں کو سہولیات دیتے ہیں، اس وجہ سے وہاں اموات کم ہوتی ہیں بیٹا۔ پھر آ جائے گا زندگیاں بچانے کے لیے عورت کو بااختیار بنانا۔
اس میں ICM اور اس کے رکن انجمن ایسوسی ایشنز اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عورت کی صحت کا تولیدی عمل سے معاشرے میں عورت کی حیثیت اور اس کی تعلیم سے گہرا تعلق ہے۔ تولیدی عمل کیا ہے بیٹا؟ بچے پیدا کرنا، تو اس کا تعلق ڈائریکٹ اس کی تعلیم سے ہے۔ اگر تعلیم یافتہ ہوگی عورت، بااختیار ہوگی، تو وہ اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر سکے گی، اور اگر کوئی اس کی بات نہیں بھی سنے گا تو وہ سمجھانے کے قابل ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کی صحت کا اس کے نوزائیدہ بچے کی صحت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ICM اور دیگر اداروں کی رائے ہے کہ عورت کی صحت کو بہتر بنانے اور عورتوں کے ذریعے ان کے بچوں کی صحت بہتر بنانے کے لیے ایسے لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے جو عورت کی صحت پر اثر انداز ہونے والے اس لیے جو ICM اور دیگر اداروں کی رائے ہے کہ عورت کی صحت کو بہتر بنانے اور عورتوں کے ذریعے ان کے بچوں کی صحت بہتر بنانے کے لیے ایسے لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے جو عورت کی صحت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی شناخت کرتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے لڑکیوں اور عورتوں کی زندگیوں کا تحفظ اور معیار بڑھانے پر زیادہ توجہ دی جا سکے۔ علاوہ ازیں ICM اور دیگر اداروں نے ماؤں کے لیے اعلیٰ معیار کی صحت کی سہولیات جو ہیں وہ اعلیٰ سہولیات کی فراہمی، ان سہولیات کو وسیع کرنے اور پیدائش میں مناسب وقفہ کی تعلیم اور سہولیات کو قابل قبول بنانے اور عورتوں کی حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر لائحہ عمل بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ تو یہ ایک پیپر ہے 1996 میں شائع ہوا تھا، تو یہ کہ اس کے مطابق جو ہے ہنرمند مڈ وائف جو ہے ماں کی صحت اور غربت میں رشتے کو بھی سمجھتی ہے، وہ عورتوں کے لیے اور عورتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے فوائد بھی جانتی ہے۔ تو یہ سارا سب کچھ کیا ہے بیٹا؟ سارا یہ زور دیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مڈ وائفیں بناؤ، زیادہ سے زیادہ مڈ وائفوں کو ٹریننگ دو، پڑھاؤ، ایسے کورسز کرواؤ تاکہ عورتیں بچ سکیں۔ لاسٹ ون ہے بیٹا دیکھ بھال کا مڈ وائفری ماڈل جو ہے، جو مڈ وائف اور ماؤں کی مدد کرتا ہے۔ فلسفہ اور مڈ وائفری کی دیکھ بھال کا جو ماڈل ہے اور دیگر بیانات، عبارت اور جو نگران کونسل بناتی ہیں، عورت کو بااختیار بنانے کی ضرورت کو تسلیم کرتی ہیں۔ کونسل میں تمام ممبر رکن اداروں کے نمائندے شامل ہوتے ہیں جن کے بارے میں ICM کی ویب سائٹ پر معلومات مل سکتی ہیں۔ مڈ وائفری سے تعلق رکھنے والے اداروں وغیرہ کا یقین ہے کہ یہ ہر ایک عورت کی اپنی کوشش پر اور اس امر پر منحصر ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رہن سہن کیسا بنانا چاہتی ہے۔ یعنی کہ اگر عورت ہی خواہش نہیں کرے گی اپنے آپ کو بہتر کرنے کا تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو یہ عورت پر منحصر ہے، ٹھیک ہے۔ اور حمل اور بچے کی پیدائش کے دوران یا بعد میں کہاں سے کس سے مدد اور مشورہ لینا چاہتی ہے، کیونکہ اس کا یہ اختیار ہی بچے کی پیدائش سے وابستہ اموات اور معذوری کے بوجھ کو کم کرنے میں واضح فرق ڈال سکتا ہے۔ مڈ وائفری دیکھ بھال کا ماڈل طب کہتے ہیں ادویات میں ماں کو درپیش خطرات کے بارے میں انداز نظر سے مختلف ہے۔ اس ماڈل کے تحت عورت کو اس کی اپنی کمیونٹی میں جہاں ممکن ہو اور ماں اور بچے کے تحفظ کے لیے بچے کی پیدائش کی جگہ کا انتخاب کے لیے عورت اور اس کے خاندان کے فیصلے کے احترام کو مڈ وائفری دیکھ بھال کا اہم جز سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ مڈ وائف اس بات کو مقدم سمجھتی ہے اور یقین رکھتی ہے کہ عورت کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اکثر اوقات یہ تصور مشکلات اور غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ کبھی کبھی دیگر کارکنان صحت اور گروپوں کے ساتھ اس مسئلہ پر مڈ وائف کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا تھا، ایسے کرنا تھا، کیونکہ اس کا بھی تو ایک نالج ہے نا بیٹا۔ ہنرمند مڈ وائف کبھی اکیلے کام نہیں کرتی، یہاں تک کہ بعض اوقات اگر وہ اکیلی کارکن صحت ہو خود مختار اسٹاپ کرنا بیٹا۔ ہنرمند مڈ وائف کبھی اکیلے کام نہیں کرتی، یہاں تک کہ بعض اوقات اگر وہ اکیلی کارکن صحت ہو، یعنی اکیلی کام کر رہی ہو کہیں تو خود مختار یا پرائیویٹ طور پر کمیونٹی میں کام کر رہی ہو، تب بھی وہ دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کرتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو کسی ڈاکٹر کو، کسی نرس کو کال کر کے مشورہ لے لیتی ہے۔ اگر کوئی اس کے کام میں مدد کرنا چاہے تو مڈ وائف سے خوش آمدید کہتی ہے کہ آ جاؤ مدد کرو، اور کسی سے بھی مدد لینے میں نہیں ہچکچاتی۔ کچھ عورتیں یا کچھ مڈ وائفیں ایسی ہوتی نہیں ہم اکیلے کام کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے بیٹا۔ مل جل کے کام کرنا، ٹیم ورک کے طور پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں، کیونکہ یہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے بچے کی پیدائش، تو وہاں سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو کسی سے مشورہ لینے سے کوئی بات اگر پریشانی میں آپ بھول رہے ہو تو وہ ذہن میں آ جاتی ہے، کیونکہ پریشان آپ ہوتے ہو، جس سے مشورہ لے رہے ہو کم از کم وہ تو پریشان نہیں ہے نا، تو وہ اچھا مشورہ اس وقت دے تو آپ کے فائدے میں رہتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اکیلے کام نہیں کرنا، اگر کہیں پھنس جاؤ کوئی مسئلہ آ جائے تو کسی اور سے مشورہ بھی لے لینا ہے۔ تو وہ خاندان کا فرد ہو یا مقامی کمیونٹی کا فرد ہو یا زچگی اور بچے کی دیکھ بھال اور علاج کرنے والا کوئی بھی کارکن صحت ہو تو مدد لینے سے ہچکچاتی نہیں ہے۔ مڈ وائفری دیکھ بھال کا ماڈل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ
کچھ حمل میں زیادہ خطرات ہوتے ہیں اور کچھ عورتوں اور بچوں کو مڈ وائفری دیکھ بھال کے علاوہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق خاص دیکھ بھال اور سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیف مدرہڈ کے اقدامات اور کارروائیوں کے فوائد کیا ہیں بیٹا؟ اگر یہ سارا کام کریں گے تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ سیف مدرہڈ کی کارروائیوں سے نہ صرف بچوں بلکہ خاندان، کمیونٹی اور قوم کو بھی فائدے ہوتے ہیں۔ ان فوائد کو مختصراً اس طرح بیان کیا ہے۔ تو اگر کوئی پوچھ لے بیٹا سیف مدرہڈ کے اقدامات اور کارروائیوں کے فوائد، یہ جتنا ہم اوپر سارا پڑھ کے آئے ہیں اس کا یہ نچوڑ ہے، تو آپ نے صرف یہ لکھ دینا ہے تو آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے۔ سیف مدرہڈ میں سرمایہ کاری سے نہ صرف عورتوں اور ان کے خاندان کی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ ملک میں مزدور اور کام کرنے والوں کی تعداد میں اور ان کی استعداد کار بھی بڑھتی ہے، کیونکہ اگر عورتیں صحت مند ہوں گی تو وہ ان کے شوہر جو ہے وہ مزدوری پہ آئیں گے نا، ورنہ تو اپنی عورتوں کی دیکھ بھال میں ہی لگے رہیں گے اور مزدور بھی جو نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اس میں سرمایہ کاری کرے اور ایسے اقدامات پیدا کرے جن سے جو ہے عورتوں کی صحت اچھی ہو اور وہ پیدائش کے دوران کسی معذوری کا یا مستقل بیماری کا شکار نہ ہوں۔ کمیونٹی کی معاشی خوشحالی بڑھتی ہے اور بالآخر عورتوں کو کام کرنے کے مواقع ملنے سے معیشت پر مثبت اثر پڑتا ہے، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں سیف مدرہڈ کی کارروائیوں کے ذریعے پیدائش میں مناسب وقفے کی سہولیات اور مانع حمل طریقوں تک رسائی ہو۔ مانع حمل طریقے کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ جو مناسب وقفہ دینے کے لیے عورتیں اختیار کرتی ہیں، جس میں مرد کے کنڈوم ہیں، عورت کے ہیں، کچھ گولیاں ہوتی ہیں، کچھ انجیکشن ہوتے ہیں جس سے حمل 3 سال تک روک کے رکھنا اور 3 سال کے بعد نیا بچہ پیدا کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ مانع حمل طریقے۔ اور جہاں عورت کے مقام یا حیثیت یا اس کی خود مختاری کے لیے کوئی عملی کام ہو رہا ہو تو عورت کی سماجی اور معاشی سرگرمیوں میں بغیر پلان کے یا غیر مطلوب حمل رکاوٹ بن سکتا ہے، جو نہ صرف عورت کو بلکہ اسے خاندان کو جذباتی اور معاشی مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ وہ بچے جن کی مائیں مر جاتی ہیں، ان میں زندگی کے پہلے سال میں مر جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے اور کچھ ہی بچے 5 سال کی عمر تک پہنچ پاتے ہیں۔ بہت سے معذور ہو جاتے ہیں اور وہ حالات جن کی وجہ سے ماں مر گئی وہ بچے پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ اگر ماں بننے کے عمل میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں تو عورت کی آئندہ تولیدی زندگی پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک بچے کے دوران ماں کو کوئی مسئلہ بن گیا تو آگے جو وہ بچے پیدا کرے گی تو اس کو ہمیشہ مسئلے بنتے ہی رہیں گے۔ پے در پے حمل کی وجہ سے عورت اور اس کے خاندان پر بوجھ پڑتا ہے۔ یعنی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں بھی سال میں کچھ ہو نہ ہو ایک بچہ ضرور ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پے در پے حمل ہونا۔ تو اس سے خاندان پر بوجھ پڑتا ہے، ماں کی صحت خراب ہوتی ہے، حمل میں پیچیدگیوں کا امکان بڑھ جاتا ہے اور بیمار بچے کی تیمارداری اس کی تمام قوت چھین لیتی ہے۔ اس خاندان کی معاشی حالت پر اثر پڑتا ہے اور غربت بڑھتی ہے۔ صحت کی دیکھ بھال بالخصوص ہنگامی دیکھ بھال سے اخراجات غیر متوقع طور پر بڑھ جاتے ہیں۔ اس حالت میں کسی کے مرنے پر ہونے والا خرچہ بھی خاندان کو مزید مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کو ہے لفظ بیٹا، تو ظاہری بات ہے کوئی مر گیا تو مشکل میں ہی پڑے گا خاندان۔ ریوائز کیسے کرنا؟ ماں بننے کے عمل کو محفوظ بنانے کے لیے پیش قدمی، سیف مدرہڈ انیشیٹو کی وضاحت کریں اور سیف مدرہڈ میں مڈ وائف کے کردار کی وضاحت کریں کہ مڈ وائف کیا کر سکتی ہے۔ جو ہم نے اوپر پڑھا ہے اس کا سوال یہ اس طریقے سے بیٹا بن سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، مڈ وائف کا کردار اور ذمہ داریاں پاکستان میں سیف مدرہڈ اور اس میں شمولیت، وہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، ملیں گے اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔